ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن احبار سے پوچھا کہ جب روح نکالی جاتی ہے اس وقت تکلیف کتنی ہوتی ہے؟ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا امیر المومنین، ایک خاردار درخت ہے، یعنی کانٹے دار درخت کو جس میں کانٹا بہت زیادہ ہو اور وہ خاردار یعنی کانٹے دار درخت انسان کے پیٹ میں ڈال دیا جائے اور اس کے کانٹے جو ہے وہ جسم میں چبھو دیے جائیں، پوری طریقے سے چبھ جائے، اور ایک طاقتور شخص جو ہے وہ اس کانٹے کو یعنی خاردار درخت کے ٹہنی کو یا پتے کو زور سے کھینچے اور وہ خاردار درخت جسم کو نوچتے ہوئے باہر نکلے، اتنی ہی تکلیف روح نکلنے میں ہوتی ہے۔ اور روح نکلنا دو چیزوں پہ منحصر کرتا ہے، یعنی دو چیزیں اس میں ہے کہ روح جب نکالی جاتی ہے تو جس کا جس طریقے سے عمل ہوتا ہے اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر نیک عمل ہوتا ہے تو بڑے آرام سے روح نکالی جاتی ہے، اور اگر نیک عمل نہیں ہوتا ہے تو بڑی تکلیف سے روح نکالی جاتی ہے۔ روح نکالنے میں وہ تکلیف جو میں نے بیان کیا ہے وہ عمل پر ہے، جیسا عمل ہوگا اس طریقے سے روح نکلنے میں تکلیف ہوا کرتی ہے۔ اور جب روح نکل جاتی ہے، جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو انسان کا جسم ساری حرکتیں کرنا بند کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو طاقت تھی وہ روح کی تھی۔ روح میں در حقیقت طاقت روح میں ہوتی ہے، نہ کہ جسم میں ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح جب نکالی جاتی ہے جس طریقے سے عمل ہوتا ہے اسی طریقے سے لوگوں کو تکلیف ہوا کرتا ہے۔ اب چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جس طریقے سے وہ ہوگا اس کی روح اسی طریقے سے نکالی جاتی ہے۔ اب روح کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے، جسے ہم اور آپ عالم ارواح اور عالم برزخ کہا کرتے ہیں، اسی عالم برزخ میں روح رہا کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بچوں کی روح حضرت عزرائیل علیہ السلام کیسے نکالتے ہیں؟ تو جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ بچے کی روح ہو یا بڑوں کی روح ہو، روح جو نکالنے کا روح جب نکلتی ہے اس میں جو سختیاں ہوتی ہے وہ عمل کے اوپر ہے۔ بچے جو ہے معصوم عن الخطا معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہوتا ہے، اس وجہ سے بڑے آرام سے بڑے نرمی سے حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم بچوں کی روح نکالا کرتے ہیں۔ اور جب بچے کی روح نکالی جاتی ہے تو وہ روح کہاں جاتی ہے؟ وہ روح حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جب نکال لیتے ہیں تو وہ روح جنت میں جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت میں وہ روح قیامت تک رہتی ہے۔ اور قیامت جب قائم ہوتی ہے، قیامت قائم ہونے کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ کو رب تبارک و تعالی جنت عطا کرتا ہے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کی کفالت میں دے دیا جاتا ہے، اس بچے کو اس کے ماں باپ کی کفالت میں دے دیا جاتا ہے۔ کسی کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کی کفالت میں رہتا ہے، اور اگر اس کے ماں باپ جب قیامت قائم ہوتی ہے، جب حساب و کتاب ہوتا ہے، اگر اس کے ماں باپ گنہگار ہوتے ہیں تو وہ بچہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کے لیے کہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کو بھی بخش دیتا ہے اس بچے کے صدقے میں۔
اسی طریقے سے ایک وقت ہوتا ہے عالم سکرات، جب آدمی مرتا ہے، مرنے سے پہلے جو لمحہ ہوتا ہے وہ کچھ دن پہلے، وہ لمحہ عالم سکرات کہا جاتا ہے، اور عالم سکرات میں انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب وہ مرنے والا ہے، کیونکہ اس شخص کو وہ ساری چیزیں دکھائی دینے لگتی ہے، وہ ساری چیزیں دکھائی دینے لگتی ہے جو وہ گناہ اپنے زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ شراب نوشی کیا ہوتا ہے تو وہ اس کے گناہ اس کے نظروں سے دکھائی جاتی ہے۔ اگر وہ جوا کھیلتا ہوگا دنیا میں تو آخری وقت وہ جوا اس کے نظروں کے سامنے دکھائی جاتی ہے۔ اگر وہ نماز چھوڑتا ہوگا یہ بھی گناہ اس کے سامنے دکھائی دی جاتی ہے۔ اگر وہ زنا کرتا ہوگا تو وہ بھی گناہ اس کو اس وقت دکھائی دی جاتی ہے، رب تبارک و تعالی دکھاتا ہے۔ اور اگر وہ ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے تو وہ گناہ بھی جو ہے دکھائی جاتی ہے۔ اگر پڑوسیوں کا حق مارتا ہے وہ گناہ بھی اس کو دکھائی دیتی ہے۔ اگر وہ ماں باپ کو ستاتا ہے تو وہ بھی گناہ دکھائی دی جاتی ہے۔ اگر وہ بھائی کا حق مارتا ہے تو وہ بھی گناہ اس کو دکھائی دی جاتی ہے، اور اگر وہ بہن کا حق مارتا ہے تو وہ بھی گناہ اس کو دکھائی دی جاتی ہے۔ اور اس وقت اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے میرا مرنے کا وقت قریب آ جاتا ہے۔ اور میں بتا دوں کہ روح جسم سے کیسے نکلتی ہے، کہاں سے نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح جو ہے انسان کے پیروں سے نکالی جاتی ہے، پیروں کی طرف سے روح نکالی جاتی ہے، پیروں کی طرف سے روح جو ہے وہ نکالی جاتی ہے۔ پیروں سے، پڈلیوں سے رانوں تک آتا ہے، ران ایک دم سن ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پیر سے ہوتے ہوئے گلے تک آتا ہے، جو ہے روح گلے تک آ جاتا ہے۔ تو جب گلے تک آ جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اس شخص کی روح کو منہ سے نکال لیتے ہیں۔ اسی لیے مرنے والے جب آپ کوئی انتقال کر جائے تو مرنے والے کا منہ دیکھیں گے تو اس کا منہ کھلا رہ جاتا ہے اور آنکھیں بھی کھلی رہ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم روح نکالتے ہیں۔ اور میں نے جیسا کہ پہلے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے گھر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام 5 بار آیا کرتے ہیں۔ اس کی 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں 5 بار آیا ہے اور دوسری روایت میں 7 بار آیا ہے۔ تو یعنی 5 یا 7 بار ہر روز حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے گھر میں آتے ہیں اور لوگوں کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ جتنے بھی گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں تمام لوگوں کے چہرے کو حضرت اسرائیل علیہ السلام دیکھتے ہیں۔ اگر ان چہروں میں کسی کا مرنے کا وقت آ جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح نکال لیا کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں کہ کہتے ہیں کہ مرنے کے وقت جو ہے توبہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ وقت کب ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ وہ وقت کب ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جیسے جب میں نے بتایا کہ پیر کے طرف سے روح نکالی جاتی ہے، جب پیر سے ہو کر گلے تک روح آ جاتی ہے نا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب تک گلے تک روح نہیں آتی ہے تب تک جو ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔